بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لازوال قربانی پیش کی گئی۔ ذی الحج کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ ان جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی ایک عملی تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اولاد نرینہ کے لیے اپنے خالق سے دعا مانگی، جو رب کائنات نے قبول فرمائی اور ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ دنیا میں انسان کو 2 چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک جان اور دوسری اولاد۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں پہنچنے پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے خلیل، منشا الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم، یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو سرزمین حرم پر اللہ رب العزت کے آسرے پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور پیاس لگنے پر پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ پھر آپ واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام جن 2 پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئی، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا اس طرح دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں، تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اسے بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی، زمزم، ٹھہر اے پانی ٹھہر۔ یہی وہ زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی شب سے لے کر 8ویں شب تک ایک ہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی قربانیاں خدا کی راہ میں قربان کیں۔ اسی طرح بکریاں، اونٹ قربان کیے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا، اپنے لخت جگر پیارے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل اللہ متفکر ہو گئے۔ 9ویں ذی الحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دہلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور رسی لی اور میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا، لیکن اس کا ہر بار ناکام ہوا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوبارہ حملہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو ادائے ابراہیمی علیہ السلام اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ جو بات آپ نے کہی اس کی گواہی اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید کا پارہ 23 دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا یا یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبیں کے بل لٹایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام فریضے سے رہ نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے، اتنے نرم و نازک گلے کو تو بھی کاٹ نہیں پاتی؟ چھری پکار اٹھی، ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل، مجھے رب کا حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم نہیں کاٹنا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے، اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا، اور اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح جذبہ اثار کے ساتھ اپنی انا قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔